اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ علماء کی جانفشانیوں سے متعلق ہے۔ اصل میں علم اپنی جگہ کے اوپر خود انسان کو جانفشانی کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے پیغمبر آپ کہیے، دعا کے طور کے اوپر مجھ سے طلب کیجئے، رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ آغاز قرآن کریم اور قرآن کریم کی پہلی آیہ کریمہ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ پڑھو، یہ علم کی ایک خاص صفت ہے۔ جس قدر انسان پڑھے گا اسی قدر اس کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور پڑھنا بھی اس اعتبار سے مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جس انداز سے بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں اور جس سٹائل سے پڑھنا چاہیں پڑھیں، اور ہماری مرضی ہے کہ ہم جس نوعیت سے پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ لیکن پروردگار عالم پڑھنے کو ایک خاص زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کہ ہم اللہ کو اپنے مطالعے کے دائرے سے دور کر دیں اور خدا کے علم کو علیحدہ کر کے کچھ پڑھنا چاہیں تو یقیناً وہ پڑھنا نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ جب انسان اپنے رب کے نام سے پڑھے گا تو رب خود علم ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے، اور اس کی صفت بھی ایسی ہے کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ تو جب وہ ہر شے کو جانتا ہے تو ہم اگر پڑھیں گے اور اس کے نام کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ علم کی شکل میں ہمارے وجود میں اترے گا۔ اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو علم سے نوازا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسول جاہل آیا ہو ہماری طرف۔ عقل انسانی اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کسی جاہل سے بات کرے اور اس کی بات قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے
اپنے تمام انبیاء اور اپنے تمام رسولوں کو علم سے نوازنے کے بعد ہمارے درمیان بھیجا، اور نہ صرف یہ کہ علم سے نوازا بلکہ علم کی کتاب عطا کی۔ جتنے بھی الہی صحیفے ہیں یا جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب علم کا خزانہ ہیں، اور جو ہمارے انبیاء اور مرسلین کے اوپر نازل ہوئی ان میں سب سے اہم کتاب کا نام ہے قرآن کریم، کہ جو ہمارے آخری نبی مرسل اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب خود اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر شے ایسی ہے ہی نہیں کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے مدینۃ العلم قرار دیا۔ آپ خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، میں سٹی آف نالج ہوں۔ اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتی، کہ کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں علم کا شہر ہوں۔ تو یہ صفت خود اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ایک عالم، اور وہ بھی اتنی بڑی علمی شخصیت، اپنی جگہ کے اوپر علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھی رہے نہیں، اس کے دل میں تڑپ ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو ان کے پیدا کرنے والے سے جوڑے۔ یہ ایک خاص صفت ہے علم کی کہ جس کے پاس بھی علم یا گیان ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک تڑپ محسوس کرتا ہے، ایک چاہ محسوس کرتا ہے، ایک کوشش محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ اسے معلوم ہے وہ دوسروں کو بتائے، جو کچھ نالج اسے ہے اس نالج کو دوسروں سے بھی شیئر کرے، جو کچھ وہ جانتا ہے اس علم سے دوسروں کو بھی سیراب کرے۔ اور جس قدر علم جس کے اندر پایا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر یہ شوق، یہ تڑپ پائی جائے گی۔ انبیاء اور مرسلین جو اپنی جانفشانیوں میں اس قدر سرشار رہا کرتے تھے کہ انہیں اپنی جان، اپنے مال کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ اس راہ میں اپنی قربانیاں دے کر کے بھی خوش ہوا کرتے تھے کہ ہم نے ایک میسج پہنچا دیا، ہم نے ایک پیغام پہنچا دیا، اور ہم دوسروں کو صحیح راہ کی طرف یا اللہ یا ایشور سے جوڑنے میں کامیاب ہوئے۔ چاہے کچھ لوگوں کو ہی جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہوں، لیکن وہ اپنی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھتے ہیں اور اپنے جیون کو سارتھک سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ انہوں نے کوئی علم یا کوئی گیان ان لوگوں کے حوالے کیا کہ جو نہیں جانتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ علم والے لا علم والوں کو، یہ پڑھے لکھے لوگ جاہلوں کو وہ علم دیں، وہ گیان دیں کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے اس جاہل کے کہ کوئی ہے کہ جو ہمارا ہے، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں روزی دی ہے۔ جب انسان اپنے معبود سے اور اپنے خالق سے اور اپنے ایشور سے جڑ جاتا ہے تو یہ وہ راہ ہوتی ہے جو علم کی راہ ہوتی ہے، اور پھر اس راہ کے اوپر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ انبیاء اور مرسلین کی جانفشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے بھی اس علم کی وادی میں قدم رکھنے کے بعد اپنے اندر وہی ذوق، وہی شوق اور وہی
تڑپ محسوس کی کہ یہ علم اور یہ گیان دوسروں میں بانٹے۔ علم کی گویا یہ کوالٹی ہی ہے کہ جس کے پاس بھی علم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بٹھا کر کے نہیں رکھ سکتا، بلکہ علم اسے لے کر کے آگے بڑھتا ہے، اور پیاسوں کو سیراب کرنے کی بالکل ویسے ہی جیسے کہ کوئی آدمی کسی مشق میں یا کسی واٹر پاٹ میں پانی لے کر کے پیاسوں کی تلاش میں نکلتا ہو اور انہیں پانی پلانے کی کوشش کرتا ہو تاکہ وہ سیراب ہو جائیں، وہ جس قدر اس کے واٹر پاٹ میں پانی ہوگا وہ کوشش یہی کرے گا کہ یہ پانی دوسروں کو پلاتا چلا جائے، پھر اس ڈبے کو بھرتا جائے، پھر وہ پلاتا چلا جائے۔ یہ اس کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی پیاسا اس کے سامنے رہنے نہ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے بھی جو کسب فیض کیا ہے انبیاء اور مرسلین سے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، کہ ہمیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کیا حدیث بتاتی ہے؟ کہ انبیاء کا یہ علم اور آخری نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ علم جو آپ مدینۃ العلم تھے، ظاہر ہے کہ اس سٹی کے گیٹس ہیں، اس شہر کے دروازے ہیں، اس شہر کے پہلے دروازے کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترم بالشان اور مشہور حدیث ہے، جسے تمام امت مسلمہ تسلیم کرتی ہے کہ پیغمبر شہر علم ہے اور علی اس کا دروازہ ہے، اور امیر المؤمنین کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے جانشین جو ائمہ معصومین علیہم السلام رہے ہیں، انہوں نے بھی باب علم کی حیثیت سے شہر علم کے علم کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آج پوری دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ سب کا سب انہی دروازوں سے دنیا والوں تک پہنچا ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے علوم ہیں اور چاہے وہ دینی مدارس میں پڑھائے جانے والے علوم ہیں، یہ سب کے سب انہی علمی دروازوں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی پانچویں اور چھٹے امام کی مرہون منت ہے کہ ان کے شاگردوں نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور سائنس کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب ان سے کسب فیض کر کے دنیا والوں تک پہنچائے ہیں۔ گیبر کا نام کون نہیں جانتا علمی دنیا میں، کہ آج تک ان کی کتاب جو ہے وہ ریفرنس بک کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ ان علماء نے کہ جنہوں نے ان شخصیتوں سے کسب فیض کیا، اپنے اندر وہ تڑپ پائی کہ اس علم کو چھپا کے نہ رکھیں بلکہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ آج ہم ایک شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنے وطن کو چھوڑا علم حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے اپنے وطن میں کسب فیض کیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد علم کی جو تڑپ ان کے دل میں تھی اس ظرف کو اور بھرنے کے لیے مشہد مقدس میں قیام کیا۔ ہم گفتگو آج کریں گے اس عالم دین کی کہ جسے ہندوستان کی دنیا میں شہید ثالث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہید ہماری اپنی شیعہ تھیالوجی میں بھی اور اسلامی تھیالوجی میں بھی اور ہماری ہندوستانی کلچر اور تہذیب میں بھی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے، کسی عظیم مقصد کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے۔ علم کی راہ میں
علم کو پھیلانے کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دینا سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہید ثالث علیہ الرحمہ شوشتر کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش سن 956 ہجری میں، جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کیلنڈر کے حساب سے 956 ہجری میں شوشتر میں ہوئی، جو ایران کا ایک مشہور اور پرانا شہر ہے۔ وہاں آپ نے اپنے والد سے کسب فیض کیا کہ آپ کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، اور دیگر علماء کے آگے زانوئے ادب طے کیا اور علم کے اعلیٰ درجے کے اوپر اپنے کو فائز کیا، اور صرف 20 سال کی عمر میں سفر کیا مشہد مقدس کا، کہ جہاں ایک بڑی علمی شخصیت علامہ عبد الواحد کے نام سے موجود تھی۔ وہاں آپ نے ان سے بہت کسب فیض کیا، اور یہ تڑپ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہے، اس علم کو دنیا والوں کے سامنے پھیلائیں۔ اور آپ نے ہندوستان کا سفر اس سلسلے میں اختیار کیا۔ لوگ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایران میں صفوی ڈائنسٹی کی سلطنت تھی اور حکومت تھی۔ یہ ایک شیعہ حکومت کہلاتی ہے۔ آپ اگر چاہتے تو اپنے علم سے دربار میں بہت ہی بڑا درجہ صفوی ڈائنسٹی میں حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ہندوستان کا سفر اختیار کیا، اور وہاں جانے کے بعد علم ہی کو اصل و اساس بنایا، اور علم ہی کی راہ سے دنیا والوں کو سیراب کرنے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا۔ 992 ہجری میں آپ جب 32 سال کے تھے تو آپ نے ہندوستان کا سفر کیا، اور وہاں لاہور میں اکبر بادشاہ کے دربار میں اپنے آپ کو روشناس کرایا۔ وہاں جو علمی شخصیتیں تھیں، اکبر بادشاہ کے جو نورتن تھے، انہوں نے ان کے علم اور ان کے کمال کو دیکھنے کے بعد اکبر بادشاہ سے تعارف کرایا۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ اکبر بادشاہ تاریخ ہندوستان کا، اگرچہ تاریخیں مسخ کی جا رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں تبدیل کی جا رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اکبر بادشاہ وہ بادشاہ تھا کہ جس کے دربار میں برابر سے جس طرح سے مسلمانوں کی رسائی تھی، ویسے ہی اہل ہنود کی اور ہندو سماج کی بڑی شخصیتوں کی رسائی تھی۔ اگر ابو الفضل اور فیضی اس کے دربار کے رتنوں میں سے تھے، تو بیربل اور ٹوڈرمل اس کے دربار کے بیش قیمت ہیروں میں سے، اور راجہ مان سنگھ اس کے درباریوں میں سے اور اس کے فوجیوں میں سے تھے۔ یہ چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ سماج جو اکبر کے زمانے میں وجود پا رہا تھا، وہ سماج ایسا تھا کہ جس میں مذہب اور ملت کی کٹرتا نہیں تھی، بلکہ انسانوں کی تربیت کی جا رہی تھی، اور علم انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اگرچہ اپنے مذہب کو چھپایا اور تقیے کی راہ اختیار کی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اکبر کے دربار میں بھی جو بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، اگرچہ ان میں سے اچھے خاصے لوگ جیسے عبد الرحیم خان خانہ، ابو الفضل اور فیضی اور شیخ مبارک جیسی بڑی شخصیتیں موجود تھیں، لیکن تقیے کے عالم میں تھیں۔ انہوں نے بھی شروع میں اپنے مذہب کو چھپایا، لیکن علم کے ذریعے آپ نے وہاں کے سماج کو، آپ دیکھیے، ہم ایک بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتے ہیں۔ رحیم کے دوہے ہندوستان میں اور ہندی لٹریچر میں بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ عبد الرحیم خان خانہ ایک ایسے عالم دین تھے کہ جن کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے تھا۔ انہوں نے فارسی میں جو کتاب لکھی ہے معاصر رحیمی، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ
یہ کتنی عظیم اور کتنی بڑی شخصیت تھی۔ عبد الرحیم خان خانہ نے ہندوستانی تہذیب اور سنسکرت میں قرآنی آیات اور احادیث کو شعر و شاعری کے پیرائے میں اس طرح سے ڈھالا ہے کہ آج بھی ہم علم کی دنیا میں اگر ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی ادب، ہندی ادب کے پیرائے میں دیکھتے ہیں تو عبد الرحیم خان خانہ کی شخصیت بہت ہی اہم نظر آتی ہے۔ میں عبد الرحیم خان خانہ کے اوپر نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں ہندوستانی تہذیب کی کو پروان چڑھایا جا رہا تھا، نہ کسی مذہب کی تہذیب کو پروان نہیں چڑھایا جا رہا تھا، کسی خاص مذہب کی تہذیب کو نہیں، انسانیت کی تربیت کی جا رہی تھی اور انسانوں کو پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ ایسے میں جو علم دوست ہوا کرتے ہیں وہ اپنی جانفشانی کے ذریعے اور اپنی قربانی کے ذریعے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ شہید ثالث علیہ الرحمہ نے بھی یہی کام انجام دیا۔ بادشاہ نے انہیں لاہور کے دربار میں قاضی القضات کا عہدہ عطا فرمایا، اور آپ نے اس شرط کے اوپر اس عہدے کو قبول کیا کہ اپنے مذہب کو پورے طور سے ظاہر نہیں کیا انہوں نے، ایک معمولی مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہ شرط لگائی کہ میں چاروں فقہوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ دوں گا۔ اگر کوئی حنبلی آیا تو اس کی فقہ کے مطابق، اگر کوئی شافعی آیا تو اس کی فقہ کے مطابق، اگر کوئی مالکی آیا تو اس کی فقہ کے مطابق، اگر کوئی حنفی آیا تو اس کی فقہ کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ ایک عالم کے جس نے شیعہ مکتب فکر میں علم حاصل کیا ہو، اس کی علمی جلالت اتنی ہو کہ وہ تمام مسلمانوں کی فقہ کے اوپر اور مسلمانوں کی تمام دینیات کے اوپر پورا کنٹرول اور قابو رکھتا ہو، اور اس نے گویا 20 سال تک اس عہدہ قاضی القضات کے اوپر کنٹرول رکھا ہو، تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، ان کے دربار میں اور ان کی عدالت میں نہ صرف یہ کہ مسلمان مختلف فرقے کے آتے تھے بلکہ ہندو بھی آتے تھے، اور وہ بھی بہت مطمئن ہو کر کے جاتے تھے ان کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ جاہل ہوا کرتے ہیں، جن کے دل میں جہالت بھری ہوتی ہے، ان کے دل میں علم سے نفرت بھی ہوتی ہے، ان کے دل میں گویا علماء سے دشمنی بھی ہوتی ہے، ان کے دل میں یہ چیز بھی رہتی ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے اور ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں۔ حسد بھی ہوتا ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، تعصب بھی ہوتا ہے، اور جلن بھی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کا کوئی علم سے تعلق ہو۔ علم میں نہ حسد پایا جاتا ہے، نہ جلن پائی جاتی ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ علم کو پھیلانے میں، علم کو نشر کرنے میں اپنی جان کی بازی لگانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختلف موضوعات کے اوپر کتابیں لکھیں، اور بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ احقاق الحق ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، مجالس المؤمنین ان کی بہت ہی قیمتی کتاب ہے، مصائب النواسب ان کی اعلیٰ ترین کتاب ہے، صوارم المحرقہ ان کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور یہ چیز ایسی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اسلامی سماج میں اگر ہم علم کو صحیح نشر نہ کریں گے اور پھیلائیں گے نہیں، اور جہاں سے ہم نے علم حاصل کیا ہے اس ایڈریس کو نہ بتائیں گے، اور جن شخصیتوں سے ہم نے علم حاصل کیا ہے ان شخصیتوں کا تعارف دنیا والوں کے سامنے نہ کرائیں گے، تو گویا ہم نے گویا تعصب سے کام لیا، اور ہم نے گویا جو ہے وہ کوتاہی سے کام لیا،
اور ہم نے نقص اور عیب پیدا کیا علم کے اندر، لہٰذا ان ریسورسز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور ان شخصیتوں کو پہچانوانے کے لیے کہ جو عالم اسلام میں علم کو پھیلانے کا سبب، ذریعہ اور باعث ہوئیں، کہ جن کی شان ہی یہی تھی کہ وہ علم سے پہچانے جاتے تھے، یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، لہٰذا انہوں نے تقیے کا دامن ترک کر دیا، تقیے کے لبادے کو اتار دیا، اور اپنے اس اصلی چہرے کو کہ جو ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام تھی، اس چہرے کو نمایاں کیا، جس کے نتیجے میں متعصبین نے اور جو دشمنان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تھے، انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اکبر بادشاہ کے بعد جہانگیر جو انتہائی گویا شراب میں ہمیشہ دھت رہتا تھا، اس سے شراب کے نشے میں ایک حکم نامہ ان کے قتل کا لکھوایا، اور اس طرح سے ان کو خاردار تازیانے سے، خاردار کوڑے سے 1000 کوڑے کی سزا ان کو دلوائی، اور اس طرح سے ان کو زد و کوب کیا اور ان کو شہید کیا اور ان کو قتل کیا کہ جس کی نظیر دنیا کے اندر نظر نہیں آتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس اتنے بڑے عالم کو قتل کیا، جس نے اپنی جانفشانیوں کے ذریعے ہندوستان کی علمی فضا میں 4 چاند لگائے، کبھی ایسا موقع آئے گا کہ ہم اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ شہید ثالث نے خالص علمی میدان میں ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ اگر ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کر سکے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس عظیم عالم نے دنیا کے ہندوستان کے کلچر کو جو علمی ماحول عطا کیا، اس علمی ماحول کی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بظاہر اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں لیکن تعصب کی آگ میں جلتے ہیں، ان سے علمی شخصیتیں برداشت نہیں ہوتی، جس کی مثال خود آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ہزاروں انبیاء جو ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے عالم تھے، کیوں قتل کر دیے گئے؟ جاہلوں نے انہیں قتل کیا۔ اسی طرح سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو مدینۃ العلم حضور کے علم سے کے دروازے تھے اور پوری دنیا کو علم سے فیضیاب کر رہے تھے، ان کو یکے بعد دیگر قتل کیا گیا۔ اسی طرح سے وہ علماء کہ جو ان علمی شخصیتوں سے کسب فیض کرنے کے بعد دنیا والوں کی جہالت کو دور کر رہے تھے اور انہیں علم سے سیراب کر رہے تھے، انہیں بھی نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں قتل کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ شہید ثالث تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید ثانی بھی کوئی تھا، شہید اول بھی تھا۔ یہ علماء کی جانفشانیاں تھیں کہ انہوں نے علمی میدان میں وہ جانفشانیاں کیں کہ جو تعصبی نگاہوں کو برداشت نہیں ہوئی، اور انہوں نے انہیں قتل کیا۔ شہید اول بھی ہیں کہ جو صاحب کتاب لمعہ ہیں، اور شہید ثانی بھی ہیں کہ جنہوں نے شرح لمعہ کی جیسی عظیم کتاب لکھی، اور اسی طرح سے شہید ثالث ہیں کہ جنہوں نے مجالس المؤمنین کہ جو ان کے قتل کا ذریعہ اور سبب بنی، کہ یہ کتاب اتنی علمی تھی اور اتنی عظیم تھی کہ جو متعصبین کو برداشت نہیں ہوئی، اور آپ نے جو ہے وہ اسی طرح سے احقاق الحق جیسی کتاب لکھی ابطال الباطل کے جواب میں۔ یہ ساری علمی جانفشانیاں جو تھیں اس عالم باعمل کی، اس نے ان لوگوں کو کہ جو جہالت کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے اور جو نہیں چاہتے تھے کہ علم کی روشنی دنیا کے سامنے پھیلے، انہیں قتل کر دیا۔ وہ آج نہیں ہیں کہ جنہوں نے قتل کیا تھا، وہ آج نہیں ہیں کہ جنہوں نے قتل کا حکم دیا تھا، وہ آج نہیں ہیں کہ جنہوں نے تعصب کیا تھا، وہ آج نہیں ہیں جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا، لیکن آج شہید ثالث کا روزہ
آگرہ کے شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی انگشتری کے اوپر ایک نگینہ ٹکا ہوا ہوتا ہے، ویسے نظر آ رہا ہے۔ ان کا حرم بھی ہے، ان کا گنبد بھی ہے، ان کی بارگاہ بھی ہے، اور ان کی بارگاہ میں آ کر کے کسب فیض کرنے والے حضرات بھی آتے ہیں اور وہاں منتیں مانگتے ہیں اور وہاں سے اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں، اور یہ چیز ان کے علمی فیض کا ذریعہ کا نمونہ ہے کہ جو آج بھی زندہ اور جاوید ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علماء کی ان جانفشانیوں کو یاد رکھیں، زندہ رکھیں، اور ان کے ہاتھوں لکھی ہوئی کتابوں سے زیادہ کسب فیض کریں۔ امید ہے کہ یہ گفتگو ہمارے ناظرین کی توجہ کا باعث بنی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔